بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا، حسن و صورت، مال و اولاد۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ بے شمار مویشی، کھیت و باغات کے آپ مالک تھے۔ آپ کی عزت و عظمت کا یہ مقام تھا کہ آپ جس راستے سے گزرتے تھے لوگ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے تھے۔ جب آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تو آپ کا مکان گر گیا اور آپ کی تمام اولاد اس کے نیچے آ کر مر گئی۔ پھر آپ کے جو مویشی تھے، جن میں سینکڑوں اونٹ، ہزاروں بکریاں اور سارے مویشی مر گئے۔ پھر تمام کھیتیاں و باغات بھی برباد ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ جب آپ کو ان سب چیزوں کی تباہی کی خبر دی جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے یہ چیزیں اسی نے دی تھیں اور واپس لے لی ہیں، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کا ایک بیٹا بھی فوت ہو جائے تو وہ کتنا غمگین ہوتا ہے، لیکن یہاں تو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں فوت ہو گئیں۔ پھر معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، اٹھنے کی طاقت باقی نہ رہی، یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا۔ اب آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اب دنیا نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو آپ کی عزت اور احترام کرتے تھے، راستے میں کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے تھے، اب ان لوگوں نے آپ کی توہین شروع کر دی اور کہنے لگے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے ایوب پر، یہ کوئی نبی نہیں بلکہ کوئی گناہگار انسان ہے، حتیٰ کہ آپ سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، لیکن آپ ہمیشہ مطمئن رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں خوف محسوس ہونے لگا کہ ایوب کی بیماری کہیں انہیں نہ لگ جائے، اور آپ کی خدمت کے لیے یہ زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کرتی، آپ کو کھلاتی پلاتی، آپ کو نہلاتی، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ جو کچھ کھانے کا سامان تھا سارا ختم ہو گیا، اور آپ کی زوجہ محترمہ نے لوگوں کے گھروں میں اجرت پر کام کرنا شروع کر دیا تاکہ کچھ کما کر لائیں اور خامد پر خرچ کر سکیں۔ اور یہ آزمائش 1-2 ماہ نہیں بلکہ پورے 12 برس جاری رہی، اور بعض قول کے مطابق 18 برس تک جاری رہی۔ آپ اس دوران مجسمہ صبر بنے رہے، کبھی زباں پر کسی سے شکوہ تک نہ کیا، یہاں تک کہ کبھی بیوی سے بھی شکوہ تک نہ کیا۔ ایک مرتبہ بیوی محترمہ نے ہمت کر کے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ آپ کی بیماری کو ختم فرما دے، آپ کی یہ حالت تبدیل کر دے۔ آپ نے کہا میں رضا الہی پر راضی ہوں، یہ تو بتاؤ کہ ہم کتنے سال خوشحالی میں رہے۔ بیوی نے کہا تقریباً 80 سال۔ تو آپ فرمانے لگے اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے حیا آتی ہے کہ جتنا عرصہ خوشحالی میں گزرا ہے اتنا عرصہ بیماری اور تندرستی میں نہیں گزرا۔ میں 80 سال تک کبھی تندرستی نہیں مانگوں گا،
اور نہ یہ کہوں گا کہ میری یہ حالت تبدیل کر دے جب تک 80 سال مکمل نہیں ہوتے۔ اب دوسری طرف لوگوں نے بیوی محترمہ کو کام دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کوئی بھی ان کو کام نہ دے کیونکہ یہ ایوب کے ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ نہ ہو کہ ان کی ایوب کی بیماری ہمارے بچوں کو لگ جائے۔ اب بیوی محترمہ بہت پریشان ہوتی ہیں اور خوب روتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی یہ حالت تبدیل کر دے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو آپ نے کوئی واضح دعا نہ کی، بلکہ قرآن پاک میں یوں آتا ہے کہ ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ مطلب یہ کہ واضح الفاظ میں دعا نہیں فرمائی کہ مجھے تندرستی عطا فرما، میری یہ حالت بدل دے، بلکہ فرمایا ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی تو غیب سے آواز آئی کہ زمین پر پاؤں مارو، وہاں سے ایک چشمہ نکلے گا، اس سے نہاؤ۔ بس آپ نے زمین پر پاؤں مارا اور وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکلا جس سے آپ نے غسل کیا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمام بیماریاں ختم ہو گئی اور آپ جوان ہو گئے اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے اور آسمان سے سونا برسنے لگا۔ آپ کی بیوی محترمہ بھی جوان ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 23 بیٹے اور 27 بیٹیاں عطا کر دی اور وہ پہلے سے زیادہ خوشحال اور شادمان ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں جب بھی کوئی امتحان آئے تو ایوب کے امتحان کو یاد کر لینا اور یہ یقین رکھنا کہ ان کی زندگی کا اصل نام امتحان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب ہوگا وہ اتنا ہی امتحان سے آزمائے گا تاکہ جنت میں اسے عظیم مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ مختصر ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو دوستوں سے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔